اب ہے کہ اس وارفیئر کو، اس فورتھ یا ففتھ جنریشن وارفیئر کو کاؤنٹر کر سکے، یا پھر ہم نے ہوپ گیو اپ کر دیا اور محض باتوں کی حد تک نعرے مارتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے. آج کے میرے مہمان کا نام ہے زید حامد. زید حامد ایک شخصیت جو تقریباً 2007 میں منظر عام پر اس طرح آئے کہ ایک ٹیلی ویژن چینل، ایک پرائیویٹ چینل میں، جب اس میں بھی تھا، اس پہ آئے، بہت پرو پاکستانی علامہ اقبال کی بات کرتے تھے، بہت زیادہ حب الوطنی کی سرشار ایک میسج تھا ان کا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ کچھ چینلز پہ آنا بند ہو گئے، کچھ چینلز ان کو بائیک آؤٹ کر دیا، اور پھر پتہ چلا کہ جناب زید حامد صاحب اب سین سے آؤٹ. کیا وجہ ہوئی؟ کیا ایسی وجہ تھی کہ ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا؟ کہ اس میں میڈیا قصوروار ہے، یا زید حامد کے اپنے جو ایک تھاٹ پروسیس تھا، یا ان کا جو ایک سوچ تھی، یا اس کے ساتھ باقی لوگوں کی ایک ایکویژن ملتی نہیں تھی؟ زید صاحب بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں آئے. زید صاحب ایز این انڈیویجول why are you considered to be the most میں کہوں controversial figure آج کی ڈیٹ تک in terms of جب آپ بات کرتے ہیں آپ کو کیوں اتنا controversial کہا جاتا ہے؟ فیصل دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو ریفارمر ہوتا ہے، جو اپنے زمانے کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، اپنے وقت کا زمانہ جو سٹیٹس کو ہے، جو سسٹم ہے، اس کو کنٹروورشل بناتا ہے. علامہ اقبال نے جو ضرب کلیم کتاب لکھی تو اس کو کہا کہ یہ عہد حاضر کے خلاف اعلان جنگ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا پیغام شروع کیا تو پورے کفار نے آپ کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی. نعوذ باللہ مجنون کا لفظ استعمال کیا، کہا دیوانہ ہے، نعوذ باللہ جادو ہوئے ہوئے آپ کے اوپر، اور لوگوں کو منع کیا کہ ان سے نہ ملو، بائیکاٹ کیا، ہر طرح کا سوشل بائیکاٹ اس زمانے میں. تو یہ ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ جب ریفارمر کوئی اٹھا ہے جس نے وقت کے سٹیٹس کو چیلنج کیا ہے، اس کے خلاف پورا سسٹم اکٹھا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سٹیٹس کو کے لوگ ہیں جو ہمارے خلاف ہیں. علامہ اقبال نے وقت کے سٹیٹس کو، وقت کے سسٹم کو چیلنج کیا. And this is exactly what we have done. اس وقت جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل، اکنامک، جوڈیشل سسٹم ہے، جو میڈیا ہے، جو انفارمیشن وار ہو رہی ہے، جو ملائیت اور دہشت گردی کا، لبرل سیکولرزم یہاں پر جس قسم کے لوگ پاکستان کی جڑوں کو نوچ کے کھا رہے ہیں، ہم نے ان کے خلاف ایک ساتھ اعلان جنگ کیا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ محاذ ایک ساتھ کھول دیے. ہم نے تحریک طالبان سے لے کر لبرل سیکولرسٹ سے لے کر زائنسٹ اور CIA اور اکنامک ٹیررزم اور بینکنگ سسٹم اور ان پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان سب کے خلاف اعلان جنگ کیا. پچھلے 5 سال میں کوئی 1000 سے زائد ٹیلی ویژن پروگرام ہم نے کیے ہیں. کسی ایک پروگرام میں یہ بتا دیں کہ قرآن کے خلاف کوئی بات کی ہو، اسلام کے خلاف بات کی ہو، اللہ رسول کے خلاف کی ہو، پاکستان کے خلاف کی ہو، قائد اعظم کے خلاف کی ہو، اقبال کے خلاف کی ہو. جب ہم نے سارا کچھ پاکستان کا دفاع کیا ہے، جب ہم نے ہمیشہ اللہ رسول کو دفاع کیا، قائد اعظم اور اقبال کو زندہ کیا ہے، اور لوگوں میں جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کا عشق پیدا کیا ہے، تو کنٹروورسی کس بات کی ہے؟ یہ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ یہ میڈیا کیا پسند نہیں آتے لوگوں کو آپ کے اسکول آف تھاٹ؟ بات یہی ہے. جب ایک طرف خیال کیا جاتا ہے کہ جی رائٹسٹ زیادہ تر ہے یہاں پر، ایک سوچ ہے، فوج آپ کی رائٹسٹ ہے، تو پھر آپ کے اوپر یہ بھی الزام لگا کہ غالباً ISI نے آپ کو لانچ کیا. یہ تو بڑے ویسٹرن میڈیا نے اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا. اور یہ سوچئے، یہ لوگوں نے کہا کہ سب ISI نے لانچ کیا. دوسری طرف آپ نے یہ کہا کہ 2 سال سے میرے پاس TV کا پروگرام ہی نہیں ہے کوئی. آخری پروگرام نیوز ون میں ہم کیا کرتے تھے، جواب بھی وہیں پہ تھے. یعنی ISI کو اتنی کمزور تو نہیں ہے کہ مجھے پاکستان کے کسی چینل پہ پروگرام نہ دلوا سکے. اگر ہمیں ISI نے لانچ کیا تھا تو ہمیں ISI پھر دوبارہ پروگرام دلوا دیتی کسی چینل کے اوپر. لیکن ہمیں تو بلاک آؤٹ کیا ہوا ہے، کمپلیٹ میڈیا بلاک آؤٹ ہے کہ ہمیں کوئی پروگرام. اور آپ وہی بات کہ ذاتی تعلقات پہ یا کنٹروورشل بنانے کے لیے یا انٹیروگیٹ کرنے کے لیے تو بلایا جاتا ہے. اور دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اس وقت پاکستان کے خلاف جو آپ نے نان کائنیٹک تھریٹس کی بات کی ہے، جو سب سے خوفناک جنگ پاکستان کے خلاف فیصل مسلط ہے اس وقت، وہ انفارمیشن وار کی ہے، پروپیگنڈا کی ہے، ڈس انفارمیشن کی ہے، جھوٹ کی ہے، لائز کی ہے. اور اس کا جو ویپن سسٹم ہے وہ پرائیویٹ میڈیا ہے، پاکستانی پرائیویٹ میڈیا جو بک چکا ہے. اکثریت اس میں بالکل دشمنوں کے ہاتھوں یا بک چکی ہے، یا دانا دشمن ہے یا نادان دوست ہیں. یعنی آپ مثال دیکھیے، ابھی پچھلے دنوں ڈیفنس آف پاکستان کی ریلی ہوئی 2-4 روز پہلے. طلعت حسین پاکستان کے اینکر ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے خود آ کے کہا کہ پاکستان کے پورے میڈیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈیفنس آف پاکستان کی ریلی کو پروجیکٹ نہیں کیا جائے گا. کیوں نہیں کیا جائے گا؟ یہ میں سوال ہے میرا. دس از دا پوائنٹ. اگر آپ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، آپ اختلاف کریں DPC سے جتنا مرضی، لیکن ان کو کوریج تو دینا. وہ بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. اس کو بلاک کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے بلاک کر رہے ہیں کہ سارا میڈیا امریکہ کی تنخواہ پر ہے، ان کے اشتہارات چلتے ہیں. جتنا کچھ چل رہا ہے یہ US ایڈ جو ہے، کیا یہ بھی اسی کا حصہ ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے، کیا ہم کوئی چھوٹے بچے ہیں، کوئی بیوقوف لوگ ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں ہے پورا پاکستان US ایڈ چلا رہا ہے، کروڑوں اربوں روپے کے اشتہارات وہ میڈیا کو دے رہے ہیں. تو اس کے بعد میڈیا کیسے امریکہ کی مرضی کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ ہم نے ایک کیس، یعنی اینڈ دس از دا ریزن جو سب سے بڑی وار، انفارمیشن وار پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے. ہم نے جب ایکسپوز کیا کہ یہ لوگ
آپ نوٹ کریں گے اس بات کو کہ پہلے اس بات کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اسلامک اسٹیٹ ہی نہیں تھا, قائد اعظم سیکولر تھے, اقبال کا کوئی رول ہی نہیں تھا, آبجیکٹو ریزولوشن غلط تھی, اسلامی دفعات کو آئین سے کانسٹیٹیوشن سے نکال دینا چاہیے, آرٹیکل 62 اور 63 خرافات ہیں. یعنی جب اس قسم کی ہومو سیکشوالٹی, گیز, لیسبینزم میں بحث ہو رہی ہے, اس بار بحث تو ہونی چاہیے نا پوری دنیا. جی آپ گلوبل ورلڈ میں رہتے ہیں زید صاحب, اب وہ زمانے ختم ہو گئے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کر کے رہیں گے اور آئسولیٹ کر کے بات, یہ تمام باتیں ہوتی ہیں ٹیلی ویژن چینلز پہ, اس کا ایکسپوجر ہے. آج سے 30 سال پہلے حالات اور تھے, آج سے 30 سال کے بعد حالات اور ہیں. پوسٹ 9/11 دنیا کے ڈائنامکس بدل گئے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ بات ہونی چاہیے, ہر بندے کا ریلیجن ایک ذاتی چیز ہے, یہ کسی پہ آپ مسلط نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلط نہیں کیا تھا. ذات کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم کہیں کہ جناب کیونکہ وہ آئی ایم نوبڈی ٹو جج اینی بڈی اینڈ سے کہ یار تم غلط اور میں صحیح ہوں, یہ تو اللہ کا اور میرا ذاتی پرسنل معاملہ. آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اس بنیاد پہ چلنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ جو فنڈامنٹل ویلیوز ہیں, اگر آپ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, آپ پاکستان کے اندر بنائے ہوئے قوانین کی بات کرتے ہیں, تو اس کے یا تو آپ کہیے کہ ہم ان سارے قوانین کو چینج کرتے ہیں, ہم ان پیرامینٹرز کو مانتے ہی نہیں, مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے آبجیکٹو ریزولوشن پاکستان کے آئین کا حصہ ہے, آپ جس پاکستان میں رہ رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسلامی ریاست ہے. جس پاکستان میں ہم سانس لیتے ہیں, جس پاکستان کی ہم نے قسم کھائی ہے وفاداری کرنے کی, اس میں یہ بات طے ہو چکی ہے اس کے آئین میں, اس کے لوگوں نے, ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے طے کر دیا ہے کہ اس پاکستان میں اللہ رسول کا, قرآن کا, شریعت کا نظام نافذ ہوگا. یہاں کوئی قانون اللہ رسول کے حکم کے بغیر نہیں بنایا جا سکتا. افغانستان میں جو طالبانائزیشن ہے اس کی سپورٹ میں آپ اس قسم کا اسلام چاہتے ہیں, آپ یہاں پر ہو. ہر ملک کا ماحول معاشرہ الگ ہوتا ہے. سر 1940 اور 50 کی دہائی میں افغانستان ایک بڑا ماڈرن ملک تھا, بہت ماڈرن ملک تھا. اس کے بعد جب سے ضیاء الحق کا دور آیا اور اس کے بعد طالبانائزیشن, وہاں پر ایک طالبانائزیشن کہہ لیں یا اس کو جہاد کے مجاہدین کی تیاری کہہ لیں, جس طریقے سے بھی وہ چیز بنائی گئی, اس ملک کے ڈائنامکس بدل گئے. آج وہ لوگ نفرت کرتے ہیں آپ سے. انہوں نے کہا جی آپ نے ایک ایسا اسلام امپوز کر دیا کہ جو بینگ اے مسلم اینڈ دیٹ سارٹ آف این اسلام وچ از امپوزڈ, جو اس نے تباہ کر دیا اس کا. دیکھیے افغان سوسائٹی کے ڈائنامکس اور ہیں, ایرانی سوسائٹی کے ڈائنامکس اور ہیں, سعودی سوسائٹی کے ڈائنامکس اور ہیں. یقین کریں جو افغان طالبان اپنے ملک میں کرتے ہیں وہی سعودی عربین سعودی اپنے ملک میں کرتے ہیں. سعودیز بھی عورتوں کو ڈرائیو نہیں کرنے دیتے, وہاں بھی وہ بھی تلوار سے گلا کاٹتے ہیں. سمجھتے ایکسٹریمزم ہے یہ. ہینگ آن, واٹ آئی ایم سیئنگ از تو سعودی عرب کو بھی کنڈیم کریں, پھر خالی طالبان تو نہیں کر رہے وہ. سر سعودی عرب میں ہر چیز اچھی تو نہیں ہے, ہر چیز صحیح تو نہیں ہے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. چائنا ایک طرح ڈیموکریسی کی امریکہ بات کرتا ہے, سب سے بڑی تو پرابلم وہاں پر یہ. ہر ملک اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق, اپنی ضرورت کے مطابق قوانین بناتا ہے. یہ سعودی عرب کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ کریں. چائنا میں بھی پھانسیاں دی جاتی, گردنیں کاٹی جاتی. ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں آپ اگر ہماری ذات کی بات کرتے ہیں تو لبرل ایکسٹریمسٹ جو پاکستان کو مادر پدر آزاد بنانا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے خلاف ہیں, اور آپ کے ملک کا سر کمپوننٹ اور مذہبی دہشت گرد بھی ایک طرف فرقواریت, قومیت اور لسانیت پر قتل کرتے ہیں وہ بھی ہمارے خلاف ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم ہم لیفٹ یا رائٹ پہ نہیں ہیں, ہم ماڈریٹ ہیں, ہم اعتدال والے ہیں, ہم بیچ میں. ہم وہ کہتے ہیں جیسے آپ کے اوپر الزام یہ لگ رہا تھا ایکسٹریم رائٹسٹ ہیں. آپ کہتے ہیں آپ انڈیا کو تباہ کر دو, انڈیا میں بالکل بیڑا کر کے آج جا کے آپ جھنڈا گاڑیں گے ریڈیو دہلی پاکستان کے اوپر جا کر. آپ کی باتیں میرے پروگرام سے ہو چکی ہیں. بالکل ٹھیک. اور آپ سمجھتے ہیں, از اٹ پاسبل ان ٹوڈیز ورلڈ جہاں پہ انڈیا ایکسپینڈ کر رہا ہے, انڈیا بلو واٹرز میں جانے کی بات کر رہا ہے, انڈیا کی نیوی 8 سے 10 بلین ڈالر سالانہ اپنے اندر ایکسپینشن کرتی ہے. 2020 میں وہ کہتے ہیں نا 5 نیوکلیئر سب مرین ہوں گی, ہمارے پاس 50 ڈسٹرائرز ہوں گے, ہمارے پاس جناب 3 ان کے ایئر کرافٹ کیریئر ہوں گے. آپ کس مشن پہ ہیں؟ ہاں ایک ہاتھی کے ساتھ ٹکر مار کے تو اپنے ہی سر توڑنے کی بات ہے. علامہ اقبال چونکہ ہمارے ویژنری تھنکر, فلاسفر, آئیڈیالوگ ہیں اور ہماری ساری انسپریشن اقبال سے ہے, اسی لیے یہ لوگ سارے لبرل سیکولرز جو ہے نا اقبال سے ان کی جان نکلتی ہے. جب وہ کہتے ہیں جیسے اگر آپ مجھے اجازت ہے میں کوئک یہاں پہ ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد یہیں سے دوبارہ بات شروع کریں. آج جسٹ ایک شارٹ کمرشل بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور زید حامد سے یہیں سے بات شروع کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جی زید صاحب دیکھیے, جب علامہ اقبال نے یہ بات کہی کہ میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو, پرواز میں کوتا ہی. بات یہ ہے کہ اقبال بےغیرتوں کو سمجھ میں نہیں آتے, بے شرموں اور بے حیاؤں کے لیے ہے ہی نہیں. اقبال بنے ہی مرد آزاد کے لیے, اس کے لیے جو فقر غیور, ایکسٹریم لبرلزم والے بےغیرت ہیں. کوئی شبے کی بات نہیں ہے, وہ خود آرٹیکل لکھتے ہیں کہ لیٹس بیکم آفیشلی بغیرت. یہ تو آرٹیکل ایکسٹریم لبرل والوں کے چھپے ہوئے اخباروں میں. تو آپ کے ملک کی رولنگ ایلیٹ بغیرت ہے, کوئی شبے کی بات نہیں ہے. وہ ہمیں کہتے ہیں غیرت بریگیڈ اور اپنے آپ کو کہتے ہیں بغیرت بریگیڈ اور اون کرتے ہیں. تو بسم اللہ, جب انہوں نے کہا تو ہم بھی کہتے ہیں بغیرت بریگیڈ ہیں وہ, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. افغان طالبان کے پاس کیا تھا؟ اگر وہ یہی سوال کرتے کہ صاحب امریکہ سے ہم کیسے لڑ سکتے ہیں, پہلے سوویت یونین, اس کے خلاف ہم کیسے لڑ سکتے ہیں. آج پوری دنیا افغان طالبان سے بات کر رہی ہے, امریکہ خود بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, نقصان ہوا, ان کو تکلیف اٹھانی پڑی, لیکن انہوں نے عزت پہ, غیرت پہ, خودداری پہ, ویلیوز پہ, اپنے ٹریڈیشن پہ, اپنے دین پر سودا نہیں کیا. بات یہ ہوتی, دیکھو ہمارے جملے لوگ ٹوسٹ کرتے ہیں, ٹرن کرتے ہیں, غلط استعمال کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ جنگ انڈیا شروع کرے گا,
ختم ہم کریں گے. ہم نے کبھی نہیں سر کہا کس انڈیا پہ بنیاد پہ نیوکلیئر مار دیں گے سر ان کو, کیا کریں وہ گے؟ بات نہیں ہے, جو ہوگا سو دیکھا جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ Extreme انڈیا, worst- مجھے worst case فیصل, scenario مجھے میں ایک بات ربی- بتاؤ, کیا انڈیا نے ایسٹ پاکستان نہیں توڑا؟ بالکل توڑا. ہم نے انڈیا توڑا یا انہوں نے ہمیں توڑا؟ انہوں نے آپ کو توڑا. صبر. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ چاروں جگہوں میں پنگا آپ کا تھا. کارگل میں آپ گھسے, 48 میں آپ کا مسئلہ, 71 میں آپ کی پرابلم, 65 میں بھی آپ کی ایک پرابلم. سیکنڈ, یہ ایک تاریخ سیکنڈ. کہتی ہے سر, دیکھو, میں بات نہیں کرتا. ایک سیکنڈ, ہم جو مرضی کریں لائن آف کنٹرول کے خلاف. لائن آف کنٹرول بارڈر نہیں ہے, یہ دنیا ریکگنائز کرتی ہے. ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں ہم جو مرضی کریں. ہم نے اپنے فوجی بھیج دیں. ہم ضرور بھیجیں, انہوں نے بھی بھیجے. کارگل کا انہوں نے سیاچن پہ کیسے فوجی بھیجے؟ یہی بالکل فارمولا تھا. تو پھر جب انہوں نے کیا تو ہم کیوں نہیں؟ انہوں نے تو کر لیا اور قابو کر لیا. They could have retained. You could not retain, sir. دیکھیے بات سوال نہیں ہے. آپ نے 6,500-7,000 دیکھو, فوجی مروا دیا وہاں پہ. ہم نے اٹمپٹ کی, وی فیلڈ, ڈزنٹ میٹر, ویل اٹمپٹ اگین. بات یہ نہیں ہے. آپ چاہتے ایک اور کارگل ہو, ایک اور اسٹینڈ آف ہو, ایک اور جنگ ہو. 100 دفعہ ہوگا یہ, کیونکہ جب تک انڈیا نے سیاچن پہ قبضہ کیا ہوا, 1200 مربع میل پاکستان کا قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے آنا چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ پیچھے ہٹا لوں فوجی اپنی, ان سے کہیں کہ آگے؟ زید صاحب, موجودہ اکنامک کنڈیشن میں جب پاکستان کے حالات آپ کے سامنے, میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, کین یو افورڈ ٹو سارٹ آف؟ یار میری جان ایک بات سنو میری. 1947 میں جب پاکستان بنا تھا اس وقت سے زیادہ برے حالات تو ہمارے نہیں ہیں. اس وقت کیا تھا ہمارے پاس؟ 50 لاکھ ریفیوجیز تھے, ٹینٹوں پہ بیٹھ کے ببول کے کانٹوں سے کاغذ جوڑے جاتے تھے. قائد اعظم نے اس وقت کشمیر میں فوجیں داخل کی کہ اپنی ڈگنیٹی اور آنر پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. قائد اعظم کو سمجھائے نا یہ آپ کے بات. وزیرستان سے آپ کے سر قائد اعظم کو یہ بھی کسی نے کہا, اس وقت کے جو تھے وہاں پہ میجر جنرل تھے, وہ جو انگریز تھا, ہی سیڈ کہ جی 2 بریگیڈ تھے غالباً, if I'm not wrong, correct me. انہوں نے کہا جی ممکن نہیں ہے. پھر یہ ہوا اس طرح کہ آپ کے سارے وہ مجاہدین ہیں, آج وہی مجاہدین آپ کے خلاف بندوقیں تان کے آج کھڑے وہ ہوئے ہیں. ہمارے خلاف نہیں کھڑے ہوئے, بالکل غلط. کون ہے تحریک طالبان پاکستان؟ یہ آپ کی انسرجنسیز جو ہو رہی ہیں آپ کے سدرن پنجاب میں جو سلسلہ سٹارٹ ہو گیا, جو پرسوں ہوا آپ کے سامنے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ اور آپ کا پورا آپ کی فیصل, سدرن پنجاب سے زیادہ خوفناک صورتحال کراچی میں ہے. آپ کے سامنے طالبان نہیں ہے, وہاں MQM اور ANP ہیں, وہاں BL ہے, BR ہے. آج جو بس اڑائی گئی ہے وہاں پر, آج جو کراچی میں بلوچستان لبریشن آرمی, وہاں کوئی طالبان نہیں ہے. بلوچستان لشکر طیبہ ہے, بلوچستان کا بھی لشکر بلوچستان کا نام لیا جا رہا ہے. ایک بات آپ سمجھ لیں کہ تحریک طالبان کے خلاف تو فوج آلریڈی جنگ کر رہی ہے. ان کو تو توڑا گیا, سوات سے نکالا گیا, ڈس انگیج کیا. جو پورے ملک میں دہشت گردی ہے وہ TTP کی وجہ سے نہیں ہے, بلوچستان TTP کی وجہ سے نہیں ہے, کراچی TTP کی وجہ سے نہیں ہے. یہ اگین یہی تو ڈس انفارمیشن ہے جو میڈیا پھیلا رہا ہے. انہوں نے ہزاروں کیسز قتل کے, دہشت گردی کے, افغانستان سے اسلحہ لانے کے, BRA اور BLA کے خلاف کیسز معاف کر دیے حکومت نے, جبکہ اکبر بگٹی کے قتل کا جھوٹا مقدمہ قائم کر کے پاکستان کے سارے حکمرانوں کے خلاف, اس وقت کے جو حکمران مشرف سے جو مرضی اختلاف ہو, جو مرضی اختلاف شوکت عزیز سے میں اور ہمیں شدید ہے ان سے, لیکن اکبر بگٹی کو انہوں نے قتل نہیں کیا. 5 فوجی افسر اس غار میں شہید ہوئے, ان کا قتل کا مقدمہ پھر اکبر بگٹی پہ بننا چاہیے. کیونکہ کسی نے دیکھا نہیں, یا تو کوئی کیمرہ لے کے جاتا اور فلم بناتا. ایک اسکول آف تھاٹ میں شاید بلیو کرتا ہوں, نہیں کرتا ہوں, ایک الگ بات ہے کہ جی ایک کرنل صاحب چند ایک دیگر بھیجو جو بیک اپ کر رہے تھے, وہاں پہ کلک آف لے کے بگٹی صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے 4-5 کو مارا اور اس کے بعد ایک ان کی گولی جو تھی وہاں پہ مائن جو انہوں نے بچائی ہٹ ہوئی اور غار اڑ گئی, اور یہ سارا کچھ ہوا. بالکل یہی ہوا. اکبر بگٹی نے خودکشی کی ہے, اور یہ بات ڈیلی ٹائمز میں اکبر بگٹی کے قریبی ساتھی نے ایکنالج کیا ہے کہ بگٹی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے خودکشی کی. اب اس بات کو بھڑکا کر, اس بات تو کوئی نہیں بتا رہا, میڈیا کوئی نہیں بتا رہا کہ بگٹی نے خودکشی کیا. جتنے مقدمے بنے ہوئے ہیں سب جھوٹے بنے ہوئے. میڈیا پہ آ جاتے ہیں سر, میڈیا پہ آتے ہیں, یہی بات میڈیا پہ آتے ہیں. مجھے بتائیں کہ سیفما سے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ سیفما سے آپ نے کیا سپریم کورٹ میں, نہ سپریم کورٹ سنتا ہے کیوں؟ سیفما دیکھیے, ہم نے اگر ہمیں سیفما سے کوئی پرابلم تھی تو ہم سپریم کورٹ میں گئے. ہم سپریم کورٹ میں گئے نا, میں نے پتھر تو نہیں مارے, میں نے آگ نہیں جلائی, میں نے قتل نہیں کیا ان کو سڑک پہ جا کے. آئی وینٹ ٹو دا ہائیسٹ جوڈیشل فورم ان دا کنٹری کہ جی یہ لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف ایک انفارمیشن وار کر رہے ہیں, سبورجن کر رہے ہیں. ایک صحافی ہونے میں, ایک جرنلسٹ ہونے میں اور آئیڈیولوجیکل سبورسو ایلیمنٹ ہونے میں فرق ہے. اور ہماری بات ثابت اس طرح ہو گئی کہ جب آپ نے ملک ریاض والا کیس دیکھا, ابھی وہ چینل کے اوپر وہ باتیں نکلی جس کے اندر پورا ڈرامہ بنا کے سپریم کورٹ کے خلاف ایک طوفان کھڑا کیے گئے. سپریم کورٹ نے پھر نوٹس لیا کہ میڈیا کیا آوارہ آپے سے باہر ہوا ہوا ہے. ہم نے یہی بات دونوں چینلز کے, وہ جو دنیا چینلز پہ دونوں وہ جو افراد تھے, خاتون بھی اور حضرت بھی, حضرت صاحب جا رہے ہیں ایئر وائز چینل میں اور دوسری خاتون ابھی بھی کام کریں گے. ہوا کیا میری جان, یہی کا مطلب ریجیکٹ کر دیا گیا اسکول آف تھاٹ. کہ یہ ایسے باتیں تھیں, یہ سب کچھ تھا. زید حامد کا قصور یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ چلا گیا تھا یہ کہنے کے لیے کہ پاکستان کا میڈیا دشمن کے 5th کالم کے طور پر پاکستان کی جڑیں کاٹ رہا ہے, اس کا محاسبہ کریں. کیونکہ میڈیا ان اکاؤنٹیبل ہے, ان الیکٹڈ ہے, کرپٹ ہے, باہر سے پیسے لے کر آ رہا ہے اور نظریاتی طور پر انارکی پھیلا رہا ہے. اس سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا نا. آپ پورے پاکستانی میڈیا کا پوچھ لیں کس نے الیکٹ کیا ہے ان کو,
किसने इनको अकाउंटेबल बनाया? देखिए जी, हर एक चैनल का अपना एक जाविया है, अपना एक एंगल है। अपना हमारा इसमें चैनल है, अपना उसका अपना एक एजेंडा। जाविया। वी आर वेरी प्रो पाकिस्तान, वी लव अपना पाकिस्तान। एजेंडा है। मुख्तलिफ, हमें कोई अमेरिका फंड नहीं करता, या कोई, मैंने जाती तौर पे मेरा हलाल का भी जो प्लॉट मेरा बनता होगा एज ए जर्नलिस्ट मैंने नहीं ठीक लिया, है, कोई बंदा हलाल। 1 रुपया भी मेरे ऊपर प्रूव नहीं कर सकता। एक बात, आमों की पेटी भी गर्मियों में आती है, सिवाय हिस्सा लेके फैसल, दीगर हम सारे दफ्तर में बांट एंकर देते हैं। अपनी- मैं आपको बात बता सारे रहा एंकर अपनी हूं। सफाई आप मुझे कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि वी बीइंग द 4th पिलर ऑफ द स्टेट, वी से मुराद मीडिया, जी। चाहे उसमें प्रिंट मीडिया है या ब्रॉडकास्ट मीडिया है, हम उस जंग में पाकिस्तान के अगेंस्ट वो काम कर रहे हैं जो हमें पाकिस्तान के दिफा में करना चाहिए। मुझे बी ऑनेस्ट फैसल, इसका क्या सबूत है आपके बी पास? ऑनेस्ट फैसल, क्या मैंने गलत बात की है? हमने 250 सफों के सबूत लगा के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के आगे रखे कि इस पर बात करें। चीफ जस्टिस ने केस सुनने से इनकार कर दिया। क्यों? आपके ख्याल में चीफ जस्टिस भी उसी बात का हिस्सा है? नहीं, मैं हैरान हूं इस बात पे। आई एम सरप्राइज्ड। पाकिस्तान हालत जंग में, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। पाकिस्तान की जड़ें कट रही हैं, और तहरीक तालिबान से लेकर बीएलए से लेकर कराची में फसादात से लेकर इंफॉर्मेशन वॉर, सबसे बड़ी जंग इंफॉर्मेशन वॉर हो रही है। और हम ये केस लेकर चीफ जस्टिस के पास जाते हैं, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट केस सुनने से इनकार कर देते क्यों? हैं। कि चीफ जस्टिस की यानी- नॉलेज में है कि ये केस बड़ा हुआ है वहां पे, या रजिस्ट्रार के पास है यार, अभी उस तक? केस जब हमें इन राइटिंग रजिस्ट्रार ने इनकार किया है कि आप केस लेके आ ही नहीं सकते यहां पे, क्यों नहीं? आने वाले वक्त में तारीख नोट करेगी यह बात कि पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने में इस बात का बहुत बड़ा दखल था कि चीफ जस्टिस ने इस केस को नहीं सुना उस वक्त जब पाकिस्तान को जरूरत थी इस बात की। इस केस में ऐसी क्या खास बात है? पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े सहाफी हैं उनके लिए हमने गद्दारी का मुकदमा करके उन पर सजाए मौत मांगी है। ये बड़ी बात है। वो जिनको खुदा बनाया हुआ है ना मीडिया ने, आजकल जितने लोग जिनको मीडिया ने खुदा बनाया हुआ है, पाकिस्तान के कानून के तहत इनको सजाए मौत मिलती है। कौन कौन है? नाम तो आपने लिखे ही होंगे जी, ना? नाम लिखे हुए हैं उसमें। नाम बताएं। नजम सेठी, पूरा सैफमा है। नजम सेठी है, हामिद मीर है, इम्तियाज आलम है, मारवी सरमद है, सरमद मंजूर है, नुसरत जावेद है, हसन निसार है। ये तो तमाम वो नाम आपने लिख दिए जो मलिक रियाज साहब की 19 बंदों की लिस्ट में। जो मुझे नहीं पता उस बात नहीं, ये का। लिस्ट जो निकली है सही है गलत है वो एक अलग बहस है, लेकिन उस लिस्ट में मुझे नाम ये है। पता है कि हमने इनके पिछले कई साल के सारे प्रोग्राम इकट्ठे करके सबूत सामने ले आए हैं कि ये वो जबान बोल रहे हैं जो रॉ और सीआईए की है और पाकिस्तान की जड़ें काट रही है इस वक्त जब पाकिस्तान हालत जंग में है और हमें जरूरत है हौसला देने की। हालत जंग में है पाकिस्तान। जैद साहब, अर्ली 1930s में आता है आपका एक रिसेशन, कुछ अरसे बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, फिर रिसेशन आता है, दूसरी जंग अजीम होती है, फिर अभी का रिसेशन, बहुत बड़ा रिसेशन आपने देखा जिस तरीके से अमेरिका में हालात हुए कि वो लोग जो घरों की तो दूर की बात है गाड़ियां तक ले गए बैंक उनकी उठा करके, और इतने इतने बड़े बेल आउट पैकेज और सारा कुछ। आर वी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस द थर्ड वर्ल्ड वॉर? यही बात, इसमें बम शायद नहीं फट रहे, कुछ मुल्कों में तो शायद फट रहे तो हैं। फैसल यही बात है कि जो बात हम कह रहे हैं वो एग्जैक्टली यही है जो आपने अभी सवाल किया है कि वॉर ऑन टेरर इज बेसिकली थर्ड वर्ल्ड वॉर। और पाकिस्तान का लिबरल सेकुलर मीडिया, उसको ये ड्यूटी दी गई है कि ये बात मुंह से निकालनी नहीं है तुमने। उनको ये कहा गया है कि कौम को तुमने बेवकूफ बना के रखना है, ये नहीं बताना कि अमेरिका जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में कर रहा है उसका मकसद पाकिस्तान को सोमालिया बनाकर, इराक बनाकर, युगोस्लाविया बनाना। आप हमेशा बात करते हैं युगोस्लाविया मॉडल की। जी। एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, मैं चाहूंगा था इसको एलैबोरेट करें क्योंकि कुछ हम भी सीखे कुछ हम भी समझे। अगर आपकी बात सही है, दुरुस्त है, तो कौम को भी देखना चाहिए और सुनना चाहिए। विल जस्ट टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं बिया विद सैयद अहमद। विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर। वेलकम बैक। युगोस्लाविया मॉडल, जो कुछ हुआ, टुकड़े हो गए। देखिए क्या फैसल, पाकिस्तान के अंदर वो जो एक मैप है जिसमें अगर हम देखें मिडिल ईस्ट चेंज हो रहा है, जिसमें कि पूरे का पूरा नॉर्दर्न अफ्रीका में चेंज आई, अरब स्प्रिंग की मौजूदा दौर पर एग्जांपल आप ले लें, सिंध से बलोचिस्तान को काटना, खैबर पख्तूनख्वा का और ऊपर का नॉर्थ का एक सर्टेन हिस्सा अफगानिस्तान को देना, ग्रेटर बलोचिस्तान आपके सामने, गवादर गॉन। कुछ यही नजर आ रहा है आपको पाकिस्तान को टूटता हुआ देख रहे हैं आप, या ये महज एक हमें सोच में डालने की वजह? फैसल देखो, जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ना, पूरे ग्रेटर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में यही सब कुछ हो रहा है। आपको मुख्तलिफ जगह पे इसकी मिसालें मिल रही हैं। हम हवा में नहीं बात कर रहे, कंस्पिरेसी थ्योरीज नहीं है। एक मुल्क है दुनिया में सोमालिया, जहां के पायलट्स रोज उठा के हमारे बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं। सोमालिया इज अ फेल्ड डिसफंक्शनल स्टेट, जहां पे कुछ अर्सा पहले अमेरिकन दाखिल हुए थे, बेड़ा गर्क करके निकल गए, सोमालिया को फेल्ड स्टेट छोड़ गए क्योंकि उनके और किसी काम का नहीं था। एक मॉडल है सोमालिया जो इस वक्त पाकिस्तान को ये बना रहे हैं, इकोनॉमिक कोलैप्स, टेररिज्म, दहशतगर्दी, मिलिटेंट ग्रुप्स, टीटीपी, बीएलए, बीआरए, ये सारा सिलसिला। दूसरा मॉडल है कि जब बिल्कुल कमजोर कर लेंगे तो फिर ये अफगानिस्तान और इंडिया से दाखिल होंगे, एफपैक और कोल्ड स्टार्ट मिलिट्री डॉक्ट्रिन के तहत आपको इराक बनाएंगे, जैसे इराक में अब बना हुआ है इराक। इसका मतलब है कि यू टॉकिंग अबाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड। बूट्स ऑन द ग्राउंड, जैसे लिबिया में था। तो सर वी हैव अ न्यूक्लियर पावर, वी हैव अ न्यूक्लियर मेरी जान, एक बात यही तो हम आपको कह रहे हैं
کہ پہلے پاکستان کو صومالیہ بنانا ہے، فیلڈ اسٹیٹ، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان از اے ڈس فنکشنل کرپٹ اسٹیٹ، فیلڈ اسٹیٹ وچ از ناٹ کیپیبل ٹو ہیو نیوکلیئر ویپنز. پھر یہ یو این موو کریں گے. یونائٹڈ نیشنز جس طرح لیبیا کے خلاف یو این ریزولوشن لے کر آئے تھے کہ جی پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے ہم داخل ہوتے ہیں، ہم داخل ہوتے ہیں. اور جب ابھی تو حکومت جس کا کام حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نیٹو کے 40 ملکوں کے خلاف سٹینڈ نہیں لے سکتے، آپ کے خیال میں یو این کے خلاف سٹینڈ لیں گے؟ پھر یہ جب یو این کہے گی کہ پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، پاکستان کی آرمی ڈسممبر ہو چکی ہے، پاکستان میں چاروں طرف سول وار ہو رہی ہے، تو نیوکلیئر ویپنز پاکستان سے چھین لو. اس وقت سب سے بڑا المیہ پاکستان کی تاریخ کا یہی ہے، جو بات ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آئندہ آنے والی نسلیں لکھیں گی اس بات کو کہ پاکستان کے چیف جسٹس اور پاکستان کے آرمی چیف جمہوریت اور کانسٹیٹیوشن بچاتے رہ گئے، ملک ہاتھ سے نکل گیا. یہی سب سے بڑا المیہ اس ملک کا. چیف جسٹس بھی کچھ نہیں کر رہے، آرمی چیف بھی کچھ نہیں کر رہے، کانسٹیٹیوشن فالو کر رہے، قانوناً کوئی غلط کام نہیں کر رہے. وہ چیف جسٹس بھی کہتے ہیں کہ ہم فوج کو نہیں آنے دیں گے، مارشل لا کا راستہ بند کر دیا ہے، ہم جمہوریت نافذ کریں گے، ڈیموکریسی ہوگی. کیا خاک ڈیموکریسی ہے یہ جس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا؟ ریئل ریونج. ڈیموکریسی اس وقت سب سے بڑا ہتھیار ہے پاکستان کو توڑ کر ڈسممبر کرنے کا. آپ کو شک ہے اس بات میں؟ ساری دنیا اس کی سپورٹ میں ہے. پاکستان میں ڈیموکریسی جو ہے وہ تو بڑی ضروری چیز ہے، بہترین چیز ہے. یہ تو اس کی تو بڑی تعریفوں میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. فیصل دیکھو وہی بات. اور what you saying is کہ we should have military dictatorship. We are not saying that. Again, دیکھو لوگ پھر یہی کہتے ہیں کہ لوگ پھر یہی بات کرتے ہیں کہ آپ یا مارشل لا مانگتے ہیں یا بیچ میں کیا ہے؟ بیچ میں یہ سرونگ جنرل ان سیویل. دیکھیے پہلی بات یہ کہ پاکستان میں اگر ہم ماڈرن کنٹمپرری ٹرمز میں استعمال کریں، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق زبان استعمال کریں، تو اس وقت ہمیں کیئر ٹیکر حکومت کی ضرورت ہے. وہ کیئر ٹیکر کہ جو نیوٹرل ہو، پیٹریوٹک ہو، ٹیکنوکریٹک ہو. دیکھو موجود ہے کہ آپ کی بہت زیادہ جو آپ کی تعداد میں یہ جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں بکے ہوئے ہیں، کسی کے بچے امریکہ میں، کسی کے ایسٹس باہر. آپ کے پولیٹیشینز ہیں دو نیشنلٹیز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جناب یہاں پر ہم نے دو رکھنے ہیں. یہ کہنا تو اس سے بڑی ذلت تو پاکستان کی کوئی کر نہیں سکتا اگر یہ کہے کہ 18 کروڑ کے عوام میں ہم کو 18 آدمی پاکستان سے پیار کرنے والے نہیں ملیں گے. اس سسٹم میں کیا وہ 18 لوگ سامنے آ سکتے ہیں؟ اسی لیے کیا ایک بہت انٹیلیجنٹ بندہ جو یہاں رہتا ہے کسی عام گھر میں نکل کے سسٹم میں نہیں آپ کو چاہیے 10-12 کروزنگز، اربوں روپیہ، 25 گن مین اور لمبی بڑی داڑھی مجھے. ہمارے ملک میں ایک تاریخ موجود ہے، جنرل کاکڑ کے دور میں جب کیئر ٹیکر لانے پڑے تو اس وقت انہوں نے معین قریشی کو اور باہر سے وہ ٹاپ لوگ لے کر آئے. اچھے تھے برے تھے، میں اس کی آرگومنٹ نہیں کر رہا. معین قریشی کے بارے میں کہتے ہیں کہ پرفیکٹ ایگزامپل آف دی اکنامک ہٹمین جو کتاب لکھی تھی جان پرکس نے. معین قریشی کو شوکت عزیز کو کہا جاتا ہے جناب. فیصل میں اس سے انکار نہیں کر رہا، معین وہ ہٹ مین تھا، شوکت بھی ہٹ مین تھا، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، میں پروسیس بتا رہا ہوں. اگر کوئی آدمی ہٹ مین لا سکتا ہے تو پیٹریوٹ بھی تو لا سکتا ہے نا اسی طریقے سے. کون سر آپ کو یہ کام امریکہ چلاتا ہے؟ یہ کام آرمی اور چیف جسٹس کو کرنا ہے، آرمی چیف کو اور چیف جسٹس کو کرنا ہے. آرمی چیف اور چیف جسٹس اگر ٹیکنوکریٹک پیٹریوٹک گورنمنٹ نہیں لاتے ہیں تو پھر پاکستان کی تباہی کی ذمہ داری ان دو افراد پر. دنیا کے کس ملک میں فوج اور جوڈیشری مل کر کے یہ سوچتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے اور آج تک کوئی ایسی ایگزامپل ہے آپ کے سامنے؟ دنیا کا کوئی ملک 4th جنریشن وار میں ڈسممبر ہونے کے قریب ہوتا ہے؟ ہمارے کیسز جو ہمارا کیس ہے دنیا میں کسی ملک کا ہے؟ جیسا یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، میں نہیں کہہ رہا ہو رہا ہے. دیکھو اینی جیو پولیٹیکل اینالسٹ جس میں اللہ نے سینس دی ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان از ان اسٹیٹ ایگزسٹینشیل وار میں. وی آر ان اسٹیٹ آف وار، ڈسممبر ہونے کے قریب آ چکے ہیں ہم. اس وقت 1 لاکھ پاکستانی شہید اور زخمی ہو چکا ہے. آپ ڈینائل میں آپ اس کنڈیشن میں کہتے ہیں کہ جناب ہم انڈیا پہ چڑھ دوڑیں اور انڈیا میں جا کر کے ہم دہلی پہ قبضہ کر لیں؟ ہم نہیں چڑھیں گے. پھر ہم نے بات کہی آپ کے اپنے حالات ٹھیک نہیں، کدھر چڑھیں گے آپ؟ آئیں گے وہ، ہم صرف ریٹیلیٹ کریں گے. کیا بم ماریں گے ان کو؟ ہمارے پاس بہت کچھ ہے. نہیں تو بہت کچھ کیا گھوم پھر کے تو وہی 4 10 12 15 ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے انڈیا کی اپنی ہمارے پاس 4 جہاز ہیں. ایسی بات نیوی ہماری ان کی ایسی کہ وہ ایک میں ایسے کرے وہ کہتے تھے ہمارے تو اور حساب کتاب ہے. ایسی بات نہیں ہے. وہ بڑے نیوی اگین ہم وہی بات آپ کو کہیں گے. اگین ہم وہی بات آپ کو کہیں گے. انڈیا کی جو اسٹیٹ ہے نا، انڈیا کی جو اسٹیٹ ہے فیصل، دیر از کمپیرزن. انڈیا کی جو اسٹیٹ ہے وہ بالکل امپلوڈ ہو رہی ہے اندر سے. اس کے اندر 140 انسرجنسی موومنٹس ہیں. دلتس کے بارے میں تھوڑی بہت بات ہوتی ہے. اگین انسرجنسی کے اوپر تو ایک بندہ نہیں ملتا. اگین میڈیا اور انفارمیشن ایشو کو اس حد تک انٹرنیشنل لیول پہ ڈائلیوٹ کر دیا گیا کہ لگتا ہے کہ آپ ڈائلیوٹ کر دیں. دنیا میں نہ بتائیں کہ 40% آف انڈیا جو ہے ماؤسٹ انسرجنسی میں ہے. خالستان موومنٹ ہے، کشمیر موومنٹ ہے، 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں، ناگالینڈ، بوڈولینڈ. یہ ساری آپ ذکر نہ کریں، اس سے ریالٹی چینج نہیں ہوتی. اس سے ریالٹی اور پاکستان ہمارے پاس تو زیر خانے کے پیسے نہیں. یہاں پہ دیکھیے ہم سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. بہت بجلی کے سرکولر ڈیٹ کلیئر کرنے کے پیسے نہیں. ہم کون سی سپورٹ کریں گے؟ ماؤسٹ جو ہیں، دیکھیے ماؤ کا لفظ ماؤ کہاں سے آیا ہے؟ چائنا سے. جو انڈیا میں ماؤسٹ ہیں کو چائنا سپورٹ کر رہا ہے. پورے انڈیا میں اتنی انسرجنسیز ہیں، اتنی کاسٹ اسٹرگل ہے، اتنا فساد ہے کہ ہم نے صرف تیری لگانی ہے، پورا انڈیا آگ میں بھڑک جائے گا. پھر دوسرا دیکھیے بات ہم کر رہے ہیں کہ انڈیا ہمیشہ اس وقت جو 1 لاکھ پاکستانی شہید اور زخمی پاکستان میں ہوئے ہیں، یہ کس نے کیے ہیں؟ کس نے مارے ہیں؟
टीटीपी की इंसर्जेंसी को, बीएलए की इंसर्जेंसी को, आप खुद अभी होकर आए हो यूरोप से और आपने वहां कॉन्फ्रेंस अटेंड की है बलोचिस्तान के ऊपर, जहां पे आपने देखा है कि पूरी दुनिया से बलोचों को सपोर्ट मिल रही है, उन लोगों को जो पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स फंडिंग की जा रही है। कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है और इंडिया कर रहा है। तो मुझे खुद बताइए कि इंडिया हमारे साथ, ईस्ट पाकिस्तान पहले तोड़ चुका है, मुक्ति बाहिनी उसने पहले तैयार की, जिसने पाकिस्तान आर्मी को अंदर फंसाया। जब पाकिस्तान आर्मी फंस गई तो फिर इंडिया बाहर से दाखिल हुआ। एग्जैक्टली वो यही कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। फॉर गॉड सेक, हमें नजर क्यों नहीं आ रहा है? पूरी पाकिस्तान आर्मी इस वक्त 60% पाकिस्तान आर्मी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालत जंग में। बॉर्डर्स के लिए तो फौजें ही नहीं है हमारे पास। अब इंडिया दाखिल होगा क्योंकि नेटो की सप्लाईज आपने छोड़ दी हैं। नेटो की सप्लाईज अफगानिस्तान अगर पहुंच गई तो इसके बाद ये अफगानिस्तान से दाखिल होंगे पाकिस्तान में। मुझे बताओ फैसल, अमेरिका निकलने की बात कर रहा है अफगानिस्तान से, तो 3,500 टैंक लेके क्यों जा रहा है? इसका जवाब क्यों नहीं देता कोई? आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान की तरफ मूवमेंट होने वाली है? आपके ख्याल फिर किसकी तरफ? मुझे एक बात बताएं, एक आप हमेशा बड़ा बात करते हैं मुसलमान, मैं ये बात नहीं कर रहा पाकिस्तानी मुसलमान, वो तमाम के तमाम, चाहे वो पर्शिया से हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया से हो, जो इनमें, चाहे वो गौरी हो, चाहे शेर शाह सूरी हो, अहमद शाह अब्दाली हो, महमूद गजनवी, ये आपके आइडियल हैं। बिल्कुल ठीक। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने आके इनको बेड़ा गर्क कर दिया, लूट मार की और टिका के इस इलाके के लोगों को मारा। तो फिर आर यू पाकिस्तानी फर्स्ट और या फिर आप उनके सपोर्ट रहे? बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आपके बारे में कहा जाता है। ये डिबेट नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारी आइडियोलॉजी इस्लाम है, हमारी आइडेंटिटी पाकिस्तान है। सर तो फिर इंडोनेशिया में, मलेशिया में से लेकर के कहां तक मुसलमान है? यही तो हम अर्ज कर रहे हैं कि जब आइडियोलॉजिकल प्लेन पे आप बात करते हैं तो हम एक उम्मत हैं। लेकिन वही बात, जो इकबाल की डॉक्ट्रिन भी यही है, इकबाल ने यही बात समझाई है कि तुम एक मिल्लत हो। आप कैसी उम्मत है? आप ईरान को भी सपोर्ट करते हैं, आप सऊदी अरब को भी दोस्त मानते हैं, एक आपका जनाब आपको फंड देता है तो आपके लिए बड़े काबिल एहतराम है। उन दोनों की जंग आप या तो अपने फाटा में लड़ रहे हैं या आप पारा चनार में लड़ रहे हैं। ये किस किस्म की आपने पाले में? ये इन दोनों की जंग नहीं है। बात यह है कि मुसलमान दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है जी? फैसल आप बिल्कुल ठीक, बड़ा सेंसिटिव इशू होगा, लेकिन मुझे नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पाकिस्तान में जो इस वक्त सेक्टेरियन वॉर है, दुनिया के ठेकेदार क्यों बने हुए हैं? देखो, किसी का सोमालिया में पंगा इजराइल का, उनके साथ ठेकेदार हम। यार यही पंगा अमेरिका का अफगानिस्तान में या सऊदियों के साथ ठेकेदार हम। ईरान की नहीं बनती उसके सऊदी अरब के साथ, उसके ठेकेदार हम, और एंड में हमारा रिजल्ट ये। तो हम हैं कौन जनाब? देखो फैसल, यही तो अलमिया है, यही तो बात हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि पाकिस्तान तो ईरान में दखल नहीं दे रहा, हम तो सऊदी अरब में दखल नहीं दे रहे, हम तो सीआईए और अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे, हमारे खिलाफ लोग लड़ रहे हैं। प्रॉब्लम हमें हो रही है, पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम दुनिया में हर जगह जाके दखल दें, हम कह रहे हैं स्टेबलाइज पाकिस्तान। और जहां तक इस बात की ताल्लुक है कि पाकिस्तान, मुसलमान दुनिया की लीडरशिप क्यों हमारे पास ना हो, यही वजह है कि पूरी मुसलमान दुनिया में जो इख्तलाफात हैं वो आपस में हल नहीं कर सकते, पाकिस्तान उनको हल करा सकता है। जनरल जिया के दौर में मसले सॉल्व कर नहीं सकते जैद साहब, दुनिया के ठेकेदार। वही बात है ना। एक ब्रेक की इजाजत देंगे? जी जरूर, क्विक ब्रेक लेता हूं जी, वापस आता हूं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसा बात हो रही थी ब्रेक से पहले, आप कहते हैं पाकिस्तान, हम सर इस वक्त हमारे जो हालात हैं, हमारे वी आर वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें, डॉलर की प्राइस देखें, बाकी सिलसिले देखें, आप इन्फ्लेशन देखें, आप मुल्क की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स देखें, मैं आपको गिनवाना शुरू करूं, वाटर इश्यूज पे आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बनने वाला है फ्यूचर में, जिसको हम एड्रेस ही नहीं कर रहे। तो पानी किसने रोका? तो आपके दोस्त हैं जनाब, साथ ही रहते हैं, बिल्कुल। तो आपने चूंकि जाया इतना किया, माशाल्लाह, आप अपने दुश्मन खुद हैं, आपको बैरूनी प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं, किधर? देखो फैसल, यही बात तो हम एम्फसाइज कर रहे हैं। जब हम केयर टेकर, पेट्रियोटिक, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला 3 एक्सेस के ऊपर है। एक एक्सेस ये है कि हमारी आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी, नेशनलिज्म, कि हम पाकिस्तानी हैं। अभी सिंधी, बलोची, महाजिर, पठान, हजारा सूबा में 150 सूबा बनाने के चक्कर में, यही तुम कह रहे हैं कि दैट इज द बिगेस्ट क्राइसिस फॉर पाकिस्तान। हमारी सबसे ज्यादा जो जड़ों हमारी काटी जा रही है वो आइडियोलॉजी पे काटी जा रही है। दूसरा हमारा इशू लॉ एंड ऑर्डर का है। तीसरा हमारा इशू इकोनॉमिक कोलैप्स का है। आपको एक टेक्नोक्रेटिक, पेट्रियोटिक गवर्नमेंट जो कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करे, इकोनॉमी दुरुस्त करे और पाकिस्तानी कौम को यूनाइट करे, ये आपको चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सिविल गवर्नमेंट करे, मार्शल लॉ करे, टेक्नोक्रेट्स करें, खलीफा करे, प्रेसिडेंट करे, प्राइम मिनिस्टर करे। इस काम को अचीव करें, और इस काम को अचीव करने के लिए जो मर्जी कीमत देनी पड़े, बहाने मत करें, बहस मत करें। मुल्क टूट जाएगा। जब मुल्क नहीं रहेगा तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आइन, कौन सी अदलिया, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। मुझे आप ये बताएं कि आपके मुल्क में एक रूलिंग एलीट है, मेजॉरिटी लेफ्टिस्ट है, एक आपकी रूलिंग एलीट है जिसमें कि नजरियाती, सियासी, मजहबी रहनुमा शामिल हैं, मौलाना फजल रहमान हो, समीउल हक साहब हो या दीगर लोग, और बीच का आप कह रहे हैं सिलसिला बने। सर एक तरफ वो या ये, और फिर एंड में मिल जाते, या इंडस्ट्रियलिस्ट है या आपका जमींदार है। आम आदमी तो पिसने के लिए पैदा हुआ है, उनको वोटें डालने के लिए पैदा हुआ। 1 मैन 1 वोट। थोड़ा सा डिस्कशन को लाइट करते हैं। यहाँ पे बाबा बुल्ले शाह डॉक्ट्रिन काम आएगी। बाबा बुल्ले शाह ने इस मसाइल का हल दिया था।
انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ 4 کتاباں اتو لتھیاں اتو لتھا ڈنڈا, 4 کتاباں کچھ نہ کی تھیاں سب کچھ کیتا ڈنڈا. یہاں پہ ملٹری اسٹرینتھ چاہیے, یہاں پہ فوج کا رول ہے. اس پاکستان کو بچانے کے لیے فوج کو ڈیسائسولی پولیٹیکل رول ادا کرنا پڑے گا. 4 دفعہ کیا ہے تو حالات یہ ہو گئے, 5ویں دفعہ اب ماحول ہی نہیں ہے, اب کرنا پیسے ہیں کہ کھائے جائیں, اب مجھے نہ ماحول ہے نہ سپورٹ ہے. کیا ہوگا, کون جنرل کیا نہیں لے کے آئیں گے یہاں پہ آپ؟ اب مجھے نہیں پتا جنرل کیا نہیں لائیں گے, لیکن فوج لائے گی, فوج کو کرنا پڑے گا. کون ہوگا سر؟ سی جی ایس ہوگا, ڈی جی ایم ہوگا, ایم آئی کا ڈی جی ہوگا, آئی کا ڈی جی ہوگا, وائس چیف ہوگا, ایئر چیف ہوگا, کون ہوگا سر؟ کوئی انسان تو ہوگا نا. فوج کور کمانڈرز کو کر دیں. فوج ایز این انسٹیٹیوشن اس پولیٹیکل گورنمنٹ میں انٹرفیئر کر کے سویلین کیئر ٹیکر سیٹ اپ لائے گی. ماضی میں مارشل لا لگتے رہے, اب مارشل لا نہیں لگانا ہے, نیا ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, ایک نئے رولز آف دا گیم ہے. جنگ یہ جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے, جو ملک میں حالات ہیں انپریسیڈنٹڈ ہیں. ایوب خان کے مارشل لا میں یہ حالت نہیں تھی, جنرل ضیاء کے مارشل لا میں یہ حالت نہیں تھی, مشرف کے دور میں یہ حالت نہیں تھی, اب ہے. We have to come out of the box. اس آئیڈیالوجی کو فالو کریں. ایوب خان وہ جس نے کہ مادر ملت کو ہرا دیا الیکشن فلالس کرا کے, ضیاء الحق وہ جس نے طالبانائزیشن کو جنم دے دیا, مشرف وہ جو انلائٹن ماڈریشن لے آیا. اب کیا فارمولا ہے سر؟ اب اقبال اور قائد اعظم کو فالو کریں گے, اب ہم قرآن و سنت کو فالو کریں گے. انف آف دس نانسنس کہ ہم ہر قسم کی سیکولر لبرل ویسٹرن ڈیموکریسی ڈکٹیٹرشپ استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ جینوسائیڈ ہوگا, بلڈ شیڈ ہوگا, کھمبوں پہ لوگ لاشیں لٹکے آئیں گی. یار مجھے فیصل جیسے موسولینی کو لٹکا دیا تھا. فیصل مجھے بتاؤ, کیا پاکستان میں بسوں سے اتار کے جینوسائیڈ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے. تو پھر ہوگا کا کیا مطلب ہے؟ ہو رہا ہے. اسلام آباد میں شروع ہو جائے گا نا. ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں کو مارا جا رہا ہے جناب. ایک بات اس میں مجھے ذاتی طور پر کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب تک کہ یہ رولنگ ایلیٹ کا سر نہیں کٹے گا یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. اس کی سخت بلڈی اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے. رولنگ ایلیٹ اور میڈیا اور دہشت گرد, ان 3 کے سر کٹنے چاہیے. یہ غدار ہیں, انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا, ٹی ٹی پی ہو, بی ایل اے ہو, یا وہ جب چیف جسٹس خود کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں سیاسی جماعتوں نے دہشت گرد تنظیمیں رکھی ہوئی ہیں جو ماس مرڈر کر رہی ہیں, ٹارگٹ کلنگز کر رہی ہیں, ان کو سزا کیوں نہ دی جائے؟ کس مورالٹی کے؟ یا میں نے تو دینی نہیں. یہ کام فوج والے بھی وہ سر فوج کے کتنے کام ہیں؟ اس لیے کہ سپریم کورٹ نہیں کر رہی. مجھے بتا دیں 11 سال میں سپریم کورٹ نے کسی ایک دہشت گرد کو سزا دی؟ آپ کی فوج کا چھوٹا سا بجٹ ہے, چھوٹا سا ڈیفنس بجٹ, اس میں تنخواہیں منخواہیں نکال کے پیچھے جو رہ جاتا ہے, کیا نیوی کے پاس کیا مطلب $500 ملین کا بجٹ نہیں آپ کی نیوی کے پاس. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ آپ اس وقت ان حالات میں نہیں سمجھتے کہ سمجھداری سے بیک فٹ پہ رہ کے صورتحال کو مینوور کریں, بنائے کہ اگریسو ہو جائے کہ جی اسرائیل کو بم مار دیں, 2-4 دہلی میں کلکتے میں مار دیں, جو بچ گیا باقی. تو دیکھو اب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو صومالیہ سے عراق بنانے جا رہے ہیں. آپ عراق سے صومالیہ اور صومالیہ سے واپس پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں. اس میں کہاں پہ اسرائیل پہ بم مارنے کی بات ہم نے کی؟ صاحب لاسٹ بالکل کلیئر مجھے بتائیں, کین وی گیٹ آؤٹ آف دس؟ وی کین. ایک رات میں پاکستان نکل سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. اس حکومت کو اٹھائیں, ٹیکنوکریٹک پیٹریوٹک کیئر ٹیکر لائیں جو روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی کریں, لوگوں کی گردنیں اتارنی پڑیں گی, دہشت گردوں کی بھی, کرپٹ کی بھی, غداروں کی بھی. یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ صومالیہ سے عراق سے یوگوسلاویا بنیں گے. یو ہیو نو چوائس, گیو می اے بیٹر سولوشن. اگر اس وقت آپ اس وقت ایسی اسٹیج میں کہ ڈسممبر ہونے جا رہے ہیں, مجھے حل دے دیجئے. حل آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اس حکومت کو ہٹائیں, ٹیکنوکریٹک پیٹریوٹک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی کرے, دہشت گردوں کی, کرپٹ کی, میڈیا کی. دیر از نو ادر سولوشن. جناب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ پروگرام میں آئے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی زید حامد کی. بات یہ ہے کہ ہی بلیوز ان ایبسولوٹ اکاؤنٹیبلٹی. اس میں گردنیں کٹیں, سر کٹیں ان تمام لوگوں کے جو کہ انوالوڈ ہیں پاکستان کو تباہ کرنے میں. آپ نے بات چیت سنی, اس سے اگری کریں نہ کریں, آپ کا اپنا وہ ہے پوائنٹ آف ویو, لیکن ایک پوائنٹ آف ویو زید حامد کا بھی ہے. آئی مائٹ اگری, آئی مائٹ ناٹ اگری, بٹ وہ کہتے ہیں نا جی, ایک مارکس ایمرمن کی ایک کہاوت ہے, لسن ٹو دا ڈل اینڈ دی اگنورنٹ, دے ٹو ہیو دیئر اسٹوری. سو یہ اگر اٹ میک سینس ٹو یو, آئی تھنک دین پاکستان از ان ڈائر اسٹیٹس. ملک ہمارا ہے, آئیڈینٹی تو ہماری اور ہو نہیں سکتی, اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے. اجازت دیجیے, کل ملیں گے 11 بجے آپ سے. خدا حافظ.